پاکستانی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ حکومت وقت کسی مذہبی جماعت پر شدت پسندی کو فروغ دینے کے الزامات کے تحت پابندی عائد کرنے کے بعد دباؤ میں آ کر اس کی قیادت سے مذاکرات پر مجبور ہو گئی ہو۔ یاد رہے کہ وفاقی حکومت نے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگنے کے بعد شروع ہونے والے ملک گیر احتجاج اور ہنگاموں کو روکنے کے لیے اس کی زیر حراست قیادت کے ساتھ مذاکرات شروع کر دی ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت کے اعلیٰ عہدیداران نہ صرف کوٹ لکھپت جیل لاہور میں قید تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں، بلکہ ان کے چھوٹے بھائی کے ساتھ بھی بات چیت جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے سعد رضوی کو یہ پیشکش کی گئی تھی کہ اگر وہ پاکستان سے فرانسیسی سفیر کو بے دخل کرنے کے مطالبے سے دستبردار ہو جائیں تو ان کو رہائی مل جائے گی، تاہم انہوں نے یہ آفر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تحریک لبیک کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان کی قیادت نے حکومت کے ساتھ مذاکرات میں یہ شرائط پیش کی ہیں کہ تحریک لبیک کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے عین مطابق فرانس کے سفیر کو پاکستان سے بے دخل کیا جائے اور حراست میں لیے گئے تمام مرکزی قائدین اور تحریک لبیک کے کارکنان کو فوری رہا کیا جائے۔ تاہم ابھی ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکل پایا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے تحریک لبیک پر پابندی کا اعلان کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا تھا کہ تحریک لبیک پر پابندی لگانا وسیع تر قومی مفاد میں ضروری ہو گیا تھا اور اب اس کی قیادت کے ساتھ نہ تو کوئی مذاکرات کیے جائیں گے اور نہ ہی کوئی رعایت برتی جائے گی۔ تاہم پابندی کے بعد سے پھیلتے ہوئے ملک گیر ہنگاموں اور لاہور میں تصادم کے نتیجے میں تحریک لبیک کے کارکنان کی شہادت کے بعد حکومت نے اپنے پرانے موقف سے یو ٹرن لیتے ہوئے تحریک لبیک کی قیادت کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا فیصلہ پاکستان کی سول اور فوجی قیادت نے مل کر لیا تھا، کیونکہ اس کے کارکنان شدت پسندی سے دہشت گردی کا سفر شروع کر چکے تھے اور اب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کاز پر متشدد کارروائیاں کرنے پر اتر آئے تھے۔ سینئر صحافی اعزاز سید کے مطابق تحریک لبیک کے بانی علامہ خادم حسین رضوی اور ان کے جانشین حافظ سعد حسین رضوی کے خلاف دہشت گردی میں ملوث ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت تو موجود نہیں، تاہم ان پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ایسی فضا پیدا کرنے کا الزام ضرور ہے جس سے کچھ افراد کو محض الزام عائد کر کے قتل کیے جانے کا خدشہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو جنوری سن 2011 میں پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کے قتل کے بعد 29 فروری سن 2016 کو سلمان تاثیر کے قتل کی سزا پانے والے ممتاز حسین قادری کی پھانسی کے بعد سے اس جماعت کا پنجاب میں عروج دیکھنے میں آیا۔ اسی وقت فوجی اسٹیبلشمنٹ پر تحریک لبیک کو تب کی شریف حکومت کے خلاف استعمال کرنے کے الزامات بھی سامنے آتے رہے ہیں۔ پھر تحریک لبیک الیکشن کمیشن میں بھی رجسٹر کر لی گئی۔ اس معاملے پر سبھی خاموش بھی نہیں تھے۔ جہاں سیاسی سطح پر کچھ دبے الفاظ میں رد عمل دیا گیا، وہیں اس وقت نیکٹا کے سربراہ احسان غنی نے 6 دسمبر سن 2017 کو اپنے مراسلے میں حکومت پاکستان کو تحریک لبیک کی سرگرمیوں سے خبردار کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان پر کڑی نظر رکھی جائے، مگر نامعلوم وجوہات کی بنا پر ان کی سفارشات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ تحریک انصاف حکومت کے دوران گزشتہ برس فرانس میں حکومتی سرپرستی میں ہونے والے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے واقعات کے تناظر میں تحریک لبیک 2 بار اسلام آباد آ چکی ہے۔ نومبر سن 2020 میں تو حکومت کو اس کے ساتھ فرانسیسی سفیر کی ملک بدری کے لیے اپنے اس وقت کے وفاقی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ اعجاز شاہ کے دستخطوں سے معاہدہ بھی کرنا پڑا۔ حکومت کو بے بس کر کے ان سے اپنی باتیں منوانے کے باعث تحریک لبیک پاکستان ملک بھر میں مقبولیت پکڑتی رہی۔ 11 اپریل سن 2020 کو جب 2 حکومتی وزراء شیخ رشید اور نور الحق قادری تحریک لبیک سے مذاکرات کے لیے پہنچے تو پنجاب میں انٹیلیجنس کے مقامی حکام نے جماعت کی قیادت سے ملاقات کے لیے رابطے شروع کیے۔ اعزاز سید کے مطابق حیران کن طور پر انٹیلیجنس حکام کو تنظیم کے رہنماؤں سے رابطے اور ملاقات کے لیے 2 گھنٹے تک انتظار بھی کرنا پڑا۔ مذاکرات کے دوران تحریک لبیک کے عہدیداران کو وفاقی وزراء کی طرف سے پارلیمنٹ میں پیش کی جانے والی قرارداد کا متن دکھایا گیا، مگر حکومتی دعویٰ ہے کہ تنظیم کی جانب سے قرارداد کے متن کو مسترد کر دیا گیا اور حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ فرانس اور یورپی ممالک کا نام لے کر ان کے خلاف قرارداد ایوان میں پیش کرے۔ واقفان حال بتاتے ہیں کہ تمام واقعات کے تناظر میں اس تنظیم کے خلاف کارروائی کا فیصلہ 12 اپریل سن 2021 کو کیا گیا اور اسی وقت IG پولیس پنجاب انعام غنی کو ہدایت کی گئی کہ وہ سعد حسین رضوی کو گرفتار کر لے۔ اس ہدایت پر فوری عمل درآمد ہوا تو سب سے زیادہ رد عمل لاہور میں آیا، تاہم ملک کے دیگر شہروں میں بھی قابل ذکر مظاہرے کیے گئے اور دھرنے دیے گئے۔ تاہم پنجاب پولیس اس سارے معاملے میں تحریک لبیک کی قیادت کو گرفتار کرنے کے حوالے سے باقی پر سبقت لے چکی تھی، لیکن پولیسی سازوں کی طرف سے بنائی گئی پالیسی میں پولیس کی انپٹ نہ ہونے کے باعث حافظ سعد حسین رضوی کے ساتھ ہی پورے ملک بالخصوص پنجاب میں اس جماعت کے ذلیل عہدیداروں کو قابو نہ کیا گیا
اور اس غلطی سے پنجاب اور کراچی میں کاروباری زندگی بڑی حد تک معطل رہا۔ ایک اعلیٰ سرکاری شخصیت نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ 13 اپریل کو وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور ساری صورتحال کے تناظر میں وزیر داخلہ شیخ رشید کو بتایا کہ اس تنظیم پر پابندی کا اعلان کر دیا جائے، جو اگلے روز ہوا اور 15 اپریل کو پابندی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ پابندی عائد کرتے ہوئے اس تنظیم پر دہشت گردی میں ملوث ہونے کے الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ تاہم یہ ایک منفرد واقعہ اس لیے بھی ہے کہ اس تنظیم کی طرف سے باضابطہ طور پر قوی فرقہ واریت کی بنا پر قتل و غارت گری، دھماکوں یا خودکش حملوں وغیرہ کی بات نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے سابق انسپکٹر جنرل پولیس اسلام آباد طاہر عالم کا کہنا ہے کہ تحریک لبیک کوئی فرقہ وارانہ دہشت گرد جماعت ہرگز نہیں جو دوسرے فرقوں کا قتل جائز سمجھتی ہو یا بین الاقوامی ایجنڈے کی حامل ہو، بلکہ یہ ایک ایسی جماعت ہے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشدد کا عنصر شامل کر بیٹھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس جماعت کے لوگ رینجرز یا فوج پر حملے نہیں کرتے، تاہم پولیس پر حملے کرتے ہیں، جو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے سیکشن 6 کے تحت دہشت گردی کے زمرے میں آتے ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق ایسا نہیں ہے کہ قلعدم تحریک لبیک پر پہلے سے نظر نہیں رکھی جا رہی تھی۔ پنجاب کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے ہر ضلع کی سطح پر اس جماعت کے کل 108 ایسے رہنماؤں اور کارکنان کی فہرست تیار کر رکھی تھی جنہیں انسداد دہشت گردی ایکٹ کے شیڈول 4 میں مشتبہ دہشت گردوں کی فہرست میں شمار کیا گیا تھا۔ اس فہرست میں ایسے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جن کی طرف سے کسی بھی علاقے میں تشدد، دہشت گردی یا امن عامہ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہو۔ تاہم محکمہ انسداد دہشت گردی کی یہ کاوشیں 11 جنوری سن 2021 کو ایک بار پھر اس وقت نظر انداز کر دی گئیں جب وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید اور وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کی طرف سے تحریک لبیک کے ساتھ معاہدہ کر کے ان افراد کے نام شیڈول 4 سے نکالنے پر اتفاق کر لیا گیا تھا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی پنجاب کے حکام بتاتے ہیں کہ تحریک لبیک کو قلعدم قرار دیے جانے کے بعد دوبارہ نہ صرف ان 108 افراد کو شیڈول 4 میں شامل کیا جا رہا ہے، بلکہ تحریک لبیک کی طرف سے 12 اپریل کو جماعت کے سربراہ حافظ سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے بعد رد عمل میں سرگرم مزید ناموں کو بھی اس فہرست میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ادھر دہشت گردی کے حوالے سے پہلے سے قلعدم قرار دی گئی تحریک طالبان نے حکومت پاکستان کی طرف سے تحریک لبیک کو قلعدم قرار دیے جانے کے فیصلے کے فوری بعد 14 اپریل سن 2021 کو نہ صرف اس کی حمایت کا اعلان کیا بلکہ سعد حسین رضوی کی گرفتاری کے بعد پرتشدد رد عمل میں جماعت کے شہداء کے خون کے قطرے قطرے کا حساب لینے کا بھی اعلان کیا۔ اعزاز سید کے مطابق تحریک لبیک پاکستان کی یہ حمایت اس لیے بھی غیر معمولی ہے کہ پہلی بار دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والی جماعت بریلوی مکتبہ فکر کی جماعت تحریک لبیک پاکستان کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ اس بارے میں انسداد دہشت گردی کے ماہر اور نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کے بانی سربراہ طارق پرویز کہتے ہیں کہ سنی عسکریت پسندی ماضی میں صرف دیوبندی اور وہابی جماعتوں تک محدود تھی اور اہل سنت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے افراد کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر کوئی بریلوی اس طرف راغب بھی ہوتا تو وہ اس کا انفرادی عمل ہوا کرتا تھا۔ طارق پرویز کے مطابق تحریک لبیک کی طرف سے بریلوی قلعدم تنظیم تحریک لبیک کی حمایت سنی فرقوں میں عسکریت پسندی کی تقسیم کو کم کر کے مشترکہ ٹارگٹ بنانے کی ایک کوشش ہے۔ یہ ایک انتہائی خطرناک عمل ہے، اسے سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا اور اس پر فوجی سے زیادہ سول اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس تناظر میں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تحریک لبیک پر پابندی اور کریک ڈاؤن کے بعد باضابطہ طور پر دہشت گردی اور تشدد کا راستہ اختیار کرے گی یا عدالتوں سے رجوع کرتے ہوئے احتجاج کرتی رہے گی؟ تحریک لبیک پر پابندی اور اس کی قیادت کی گرفتاری سول اور عسکری قیادت کا مشترکہ فیصلہ ہے اور ملک کی دیگر دو سب سے بڑی قومی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اس فیصلے کی خاموش رہ کر حمایت کی ہے۔ خیال رہے کہ دونوں جماعتیں یعنی پیپلز پارٹی اپنے گورنر سلمان تاثیر کے قتل جبکہ نون لیگ اپنے سابق وزیر داخلہ احسن اقبال پر حملے اور سن 2018 کے الیکشن میں دائیں بازو کا ووٹ ٹوٹنے کے باعث اس جماعت سے نقصان اٹھا چکی ہیں۔ اس تناظر میں تحریک لبیک کی مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے حمایت کا کوئی امکان نہیں اور نہ ہی سیاسی طور پر اس جماعت میں باضابطہ اور طویل المدتی رد عمل کی بظاہر کوئی سقط ہے۔ تاہم ملک کے سب سے بڑے بریلوی مکتبہ فکر میں اس کی مقبولیت بدستور قائم ہے۔ مبصرین اس بات پر تو متفق ہیں کہ تحریک لبیک پر پابندی، اس کی قیادت کی گرفتاری اور پھر حالیہ کریک ڈاؤن کے بعد اس جماعت میں طویل المدتی رد عمل کی کوئی سخت تو نہیں رہے گی۔ تاہم اس دوران کسی نئی سنی بریلوی دہشت گرد تنظیم کے وجود میں آنے یا اسی قلعدم جماعت کے پیروکاروں کے ہاتھوں اہم شخصیات اور غیر ملکیوں پر انفرادی طور پر حملوں کے امکانات کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ظاہر ہے یہ سب ایک نئے چیلنج کی صورت میں رونما ہوگا اور جس سے نمٹنے کے لیے بہرحال پارلیمنٹ کو سر جوڑ کر بیٹھنا ہوگا۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।